عملیات و تعویذات میں جب عاملین حضرات کافی چیزوں کو آزما لیتے ہیں، کافی عملوں کو آزما لیتے ہیں کسی بھی مریض کے اوپر، اور اس کی تشخیص ہونی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پریشانی ہوتی ہے کہ اب اس کے اوپر کیا پڑھا جائے۔ جب مریض صفا بالکل بے علاج ہو گیا، لا علاج ہو گیا، چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، پریشانی ہے، پورے گھر والے، پورا گھر کا ماحول ایک بگڑا ہوا ہے، سارے غم زدہ اور پریشان ہیں، تو پھر ایک ہی حل نکلتا ہے۔ پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی حدیث کا ایسا عمل مل جائے، کوئی حدیث کی ایسی بات مل جائے، کیونکہ جب انسان کے اپنے عمل بھی انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، کیا کرے؟ عمل تو مضبوط ہوتا ہے، پر اللہ کی ایک قدرت بھی تو ہے نا، اللہ کا ایک قانون بھی تو ہے نا۔ دیکھیں جنات و شیاطین یا موکلات وغیرہ بھی کوئی اوپر آسمان سے اتر کے آپ کے بازو سے پکڑ کے کچھ نہیں کرتے، وہ بھی آپ کو وسوسے دیتے ہیں، خیالات دیتے ہیں، ایک چیز آپ کے دل کے اندر پھونکتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شدید بیمار ہو تو حدیث پاک سے ہمیں مصنون دعائیں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ملتے ہیں۔ اس کی تصدیق حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار کے اوپر پڑھتے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس دعا کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کے آپ مریض کے اوپر دم کریں، صبح دوپہر شام، انشاءاللہ گھر کا کوئی بھی فرد کسی بھی مریض کے اوپر دم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کے نصیب میں شفا ہوئی تو، اگر اس کی قضا موت لکھی ہوگی تو خیر و عافیت سے وہ وفات پا جائے گا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 7 یا 11 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔